الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اللہ کے بندو، دین کے عظیم اصولوں اور اس کی ٹھوس بنیادوں میں سے اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت میں تمیز و فرق کرنے والی چیزوں میں سے ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے، وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات اور انجیل میں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے وہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کو سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دوستو، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ سب سے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہمارے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ اچھے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر ہم یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور سوچا کہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی ادا کر لی۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور سوچا کہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور فرمایا ستارے آسمان کے لیے محافظ ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی اور میں میرے صحابہ کے لیے امن و امان ہوں، جب میں نہیں رہوں گا تو فتنے اور جنگ و ارتداد کا ظہور ہوگا، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہے، جب صحابہ کرام نہیں رہیں گے تو بدعت و خرافات اور دین میں نئی ایجادات و فتنے رونما ہوں گے۔ دینی بھائیوں، اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے وفادار ہیں اور غلو و بہتان کے بغیر انہیں اس مقام پر فائز کرتے ہیں جو شریعت میں ان کے لیے موضوع ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا اور ان سے وفا کرنا واجب ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل امتی ہیں، اور یہ کہ وہ جس عقیدے اور قول و عمل پر تھے ان کو اپنانا ضروری ہے، اور وہ جس دین پر ہیں وہی مومنوں کا راستہ ہے، جس نے ان کے علاوہ کی پیروی کی وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور عقیدہ، قول اور عمل میں ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کر کے، ان کو خوش کر کے اور ان کا دفاع کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، اہل سنت والجماعت نہ رافضی کی طرح غلو کرتے ہیں جیسا کہ رافضی آل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور نہ وہ رافضی کی طرح صحابہ پر بہتان لگاتے ہیں جیسا کہ رافضی عام صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، اور نہ وہ خوارج و عباضی کی طرح بہتان لگاتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں جیسا کہ وہ علی سے رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جیسا کہ اہل بدعت صحابہ کرام کے عقیدے و منہج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کی اقتداء کو لازم نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے ان کے بعد جو آئیں گے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ دینی بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے منہج کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما اور ان کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔
یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے واحد ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو لشکر ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ملک اور حرمین کی حفاظت کے لیے اللہ کھڑے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔